علم رشتہ داری اور آپس کی محبت و یگانگت کا تعلق ہے، جس میں ہم لوگ اس بزم سعیدہ کے اندر بہوش و خرد موجود ہیں۔ الحمدللہ یہ انتہائی خوش آئند عمل ہے جو اللہ کی مہربانی سے ہر جگہ تو البتہ نہیں لیکن یہاں ضرور ہے، گاہے گاہے ہم لوگوں کی روح کے لیے تازگی فراہم کرنے اور اس روح کو مرنے سے بچانے کے لیے یہ روحانی اغذیہ اور یہ غذائیں اور یہ خوراکیں مہیا کی جا رہی ہوتی ہیں۔ ہم ممنون و مشکور ہیں سب مل کر قبلہ حضرت کے کہ آپ کی فکر، آپ کی طبع سلیمہ کا وجدان تقاضے کو بھانپ لیتا ہے وقت سے پہلے، اور ہم لوگوں کی ضروریات روحانیت کو پورا کرنے کے لیے ایسی خوبصورت بزموں کا اہتمام فرما لیا کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے اس آستانے کو دن 10ویں رات 11ویں ترقی عطا فرمائیں، اور دیگر ہمارے مسلک کے آستانوں کو اور دیگر علماء عظام اور ہر علمی فکری شخصیت کو یہ فکر عطا فرمائیں۔ عزیزان من، جیسا کہ موضوع میسر کیا گیا تھا کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کا آپس میں تعلق محبت والا تھا، پیار والا تھا، یا کہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ لوگ منتشر اور متفرق رہا کرتے تھے، بماحول دشمنی رہا کرتے تھے یا بماحول محبت رہا کرتے تھے۔ آئیں قرآن پاک کے مزاج کو سمجھتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے، اس کے بعد زبان مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے اس کی تشریح سنیں گے، پھر انشاءاللہ امت مسلمہ کا اجماع دیکھیں گے کس چیز پر ہے، اور اس کے بعد ہم اپنی فکر کو تازہ کرتے ہوئے نتیجہ خاص کریں گے۔ خالق کائنات قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والذین اور وہ لوگ معہ جو آپ کی ذات بابرکت کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار ان کا پہلا مزاج بتا دیا گیا کہ وہ صحبت مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے مستفید ہیں۔ پھر ان کی قلبی کیفیت کا اظہار کیا خالق کائنات نے، اشداء علی الکفار وہ کفار پر بہت سختی کرتے ہیں، ان سے بے حد نفرت کرتے ہیں۔ پتہ چلا نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحبت یافتہ دشمنوں سے نفرت کرتے ہیں۔ اب اپنوں کے بارے میں کیا مزاج ہے ان کا، رحماء بینہم، خالق نے فرمایا وہ اپنوں کے لیے تو انتہائی محبت والا انداز رکھتے ہیں، اپنوں کے لیے تو انتہائی نرم مزاجی رکھتے ہیں، نرم گوشائی اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ دشمن ہو تو نفرت کی انتہا ہوتی ہے، اور اپنے ہو تو محبت کی انتہا ہوتی ہے۔ یہ قرآن پاک نے ہمیں 3 چیزوں کا اظہار کر کے بتایا، ان 3 چیزوں کو محور بنا کر بات کو آگے لے کے چلیں گے۔ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت میں رہنے والوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ بیگانوں سے، غیر مسلم سے، دشمنان اسلام سے شدید ترین نفرت کرتے ہیں، اور دوستان اسلام، دوستان رحمان، دوستان محبوب کریم الاجپال علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ انتہائی محبت کا انداز رکھتے ہیں۔ اب جب قرآن پاک نے ہمیں یہ بتایا اللہ والوں کے ساتھ تو محبت کے طریقے سے چلو، اللہ والوں کے ساتھ محبت بانٹو، اللہ والوں کے ساتھ پیار کرو، اور جو اللہ کے نہیں، دین اسلام کے نہیں، دشمن ہیں مصطفیٰ الاجپال علیہ السلام کے، ان پر شدت میں بھی کمی نہ کرو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی جب تلاوت کرتے ہیں تو اعوذ باللہ پہلے پڑھا جاتا ہے،
اس میں حکم ہے کہ دشمن رحمان سے نفرت کا پہلے اظہار کرو اور دوست رحمان ہونے کی دلیل بعد میں لے کر آؤ۔ اگر تمہارے دلوں میں دشمن کی کہیں رمق محبت کی موجود ہوئی تو دوستی کامل نہیں ہوگی۔ دوستی اس وقت کامل ہوگی جب دشمن سے مکمل بائیکاٹ کر لو گے، جب ان سے مکمل متنفر ہو جاؤ گے، جدا ہو جاؤ گے۔ یہی طریقہ یہاں کہ ان کا مزاج یہ ہے کہ دشمنوں پر سختی کرتے ہیں اور اپنوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! پیار کیسا کرتے ہیں؟ آئیں حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں، آقا یہ آپ اس میں پیار کیسا کرتے ہیں؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تبیین الحقائق کی روایت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میری صحبت اختیار کرنے والے میرے محبوب لوگ، لفظوں پہ غور کیجئے گا، میری صحبت اختیار کرنے والے میرے محبوب لوگ وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر اس طرح حاضر ہوں گے قیامت کے دن کہ صدیق پاک میرے دائیں ہاتھ کو پکڑے ہوں گے، عمر فاروق میرے بائیں ہاتھ کو پکڑے ہوں گے، عثمان غنی میرے سامنے ہوں گے اور میرے علی میرے چادر کے پلو کو تھامے ہوں گے۔ اس حالت میں ہم مضبوطی کے ساتھ ایک دوسرے کو پکڑ کر اللہ کی عدالت میں حاضر ہو رہے ہوں گے۔ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خالق کائنات ان محبوب لوگوں کا استقبال فرشتوں سے کروائے گا۔ یہ جب وہاں پہنچیں گے، خالق کائنات ان کو اسی جلو کے اندر، اسی گروہ بندی کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ حکم دے گا جنتوں میں جانے کا۔ جب معاملہ پورا ہو چکا ہوگا، حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسی حالت میں ہم جنتوں میں جا رہے ہوں گے، ہماری نظر عرش کے اوپر پڑے گی، عرش کی چھت پر پڑے گی، عرش مقدس پر جب ہماری نظر پڑے گی، وہاں ہم اس محبت کا انداز اللہ کی طرف سے ایسے دیکھ رہے ہوں گے کہ سب سے پہلے محمد الرسول اللہ لکھا ہوگا، اس کے بعد ابو بکر صدیق لکھا ہوگا، اس کے بعد عمر فاروق لکھا ہوگا، اس کے بعد عثمان غنی کا نام لکھا ہوگا، اس کے بعد علی رضا کا نام لکھا ہوگا۔ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہم قبروں سے اس محبت کے ساتھ نکل کر حشر میں پہنچیں گے، حشر سے اسی حالت میں جنت میں جائیں گے۔ اس ساری حالت کو میرا رب عرش پر اسی طرح لکھ دے گا اور بتا دے گا، لوگوں یہ وہ ہیں جو ہماری خاطر محبت کرتے تھے، ہمارے یار کی صحبت اختیار کرتے تھے، ہمارے یار کے دشمنوں سے ہمیشہ نالا اور جدا رہتے تھے، ہمارے یار کی ہمیشہ صحبتوں کو سبب سے یہ ہماری محبوب کے محبت کرنے والوں کے ساتھ جڑے رہا کرتے تھے۔ جب یہ دنیا میں اس طرح رہتے تھے، ہم نے حشر میں بھی اسی طرح ان کو بلایا، حشر میں اس طرح بلایا، جنتوں میں بھی ہم نے ان کو اسی طرح داخل کر دیا۔ اب جو شخص چاہتا ہے کہ جنتوں میں جائے، وہ اسی روش اور اسی طریقہ کار کو اختیار کر لے، وہ پھر جنت میں داخل ہونے کا حقدار ہوگا۔ اگر اس نے اہل بیت اطہار جو کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے بڑھتی ہیں، اور صحابہ اعظام جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولیت سے شروع ہوتی ہے، ان کو آپس میں جوڑ کے نہ رکھا، محبت کے ساتھ جڑا نہ رہا، تو نہ وہ دنیا کے اندر امن پا سکتا ہے، نہ وہ جنتیں پا سکتا ہے، نہ حشر کا سایہ پا سکتا ہے، نہ رب کی محبت پا سکتا ہے، وہ ہر جگہ پر ذلیل و رسوا ہوگا۔ اسی بات کی طرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، اہل بیت کو ہم نے دائیں ہاتھ سے تھام رکھا ہے، صحابہ اعظام کو بائیں ہاتھ سے تھام رکھا ہے، مصطفیٰ لجپال علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو دل میں بسا رکھا ہے۔ بس اسی بات پر عمر گزارے جا رہے ہیں، اسی پر ہم تکیے کیے ہوئے ہیں کہ میرا رب ہمیں اسی پر نجات عطا کر دے گا۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اس روش پر، اس ادا پر اہل سنت و جماعت عمل کرتے ہیں۔ اور کیوں نہ عمل کریں؟
کیوں نہ عمل کریں؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اہل بیت کی تعریف بھی فرمائی، صحابہ کرام کی تعریف بھی فرمائی۔ کس انداز میں فرمائی وہ سنیں۔ مثل اہل بیت کا سفینۃ نوح، میری اہل بیت کی مثال نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کی طرح ہے۔ من رکب فیہا فقد نجا، جو اس کشتی میں بیٹھ گیا وہ تو کامیاب ہو گیا۔ ومن تخلف عنہا فقد ہلکا، جو اس کشتی سے جدا ہو گیا کوئی شک نہ بچا کہ وہ تباہ اور غرق ہو گیا۔ اہل بیت اطہار کی ذات مقدسہ کشتی نوح علیہ السلام کی طرح ہے۔ اب اس کا فلسفہ سنیں۔ روایات میں آتا ہے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کشتی بنائی تو اس کشتی کے تختوں کو جب بناتے جاتے، کشتی کے تختوں کو رات میں دیمک کھا جاتی، ختم کر دیتی، اگلے دن پھر تختے تیار کیے جاتے۔ قصص الانبیاء کی بھی روایت ہے، المعجز کی بھی روایت ہے، علماء کرام کئی جگہ پر اس کو تحریر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ کیسے کشتی تیار کروں، یہ تو روزانہ ختم ہو جاتی ہے۔ رب کریم نے فرمایا میرے نوح اب جب تختہ لگائے نا تو کشتی کا، تو میرے محبوب لوگوں کے نام لیتے جانا، کشتی کے تختے جوڑتے جانا۔ اب جب کشتی کے تختے جوڑتے گئے، انبیاء کرام کے نام لکھے گئے، تختے لگا کر کشتی تیار، لیکن اگلے دن کشتی پھر نظر نہ آئی۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پھر متحیر، یا رب العالمین وجہ کیا؟ فلسفہ سمجھ نہیں آتا۔ خالق کائنات نے فرمایا میرے نوح ابھی میرے کچھ یار باقی ہیں جن کے نام لکھنے ہیں، جن کے نام لینے وہ ابھی باقی ہیں کچھ۔ یا رب العالمین وہ کون؟ فرمایا آخری زمانے میں میرے محبوب آئیں گے، میں اپنا آخری نبی محمد مصطفیٰ علیہ السلام بھیجوں گا، اس کے یار ہوں گے۔ جب تک تو اس کشتی کے تختوں میں میرے محبوب کے یاروں کا نام نہیں لے گا، ان کا نام شامل نہیں کرے گا، اس وقت تک تختی کو وجود نہیں ملے گا، یہ کشتی کامل نہیں ہوگی۔ اور کشتی کامل نہیں ہوگی تو جن مخلوقات کو تو بچانا چاہتا ہے وہ مخلوق بچ نہیں سکے گی، یہ پانی ڈبو دے گا، ختم کر دے گا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے تختے جوڑتے گئے، صالحین کا نام لیتے گئے، آخر میں ابو بکر صدیق کا نام بھی لیا، عمر فاروق کا نام بھی لیا، عثمان غنی کا نام بھی لیا، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم، ان سب کا نام لیا۔ کشتی بن گئی، رات ہو گئی، رات گزر گئی، کشتی سلامت تھی، صبح ہوئی، سب کو لاد لیا، سب کو لاد لیا۔ نوح علیہ السلام نے اعلان کیا لوگوں سن لو، اللہ کی کل خلقت کو اعلان کر کے فرمایا کہ یہ کرم ہے محبوب مکرم علیہ السلام کا، اس کا نام لیا گیا، ان کے صحابہ کا نام لیا گیا، کشتی سلامت بچ گئی۔ اور کشتی کی سلامتی کے ساتھ ساتھ مخلوق کی سلامتی بھی ہو گئی۔ اگر کشتی نہ بچتی نہ بنتی تو پھر مخلوق پانی میں ڈوب جاتی۔ ایک روایت میں آتا ہے 6 مہینے تک پانی برستا رہا، زمین نے بھی نکالا، آسمان سے گرا، لیکن مضبوط روایت 40 دن کی آتی ہے، زمین بھی پانی نکالتی رہی، آسمان سے بھی پانی گرتا رہا۔ اب بتائیں اگر کشتی نہ بنتی، مخلوق بچتی؟ مخلوق نہ بچتی تو یہ آب و گیاہ کیسے بنتا؟ ہمارا آپ کا یہ بہترین خوبصورت چمن کیسے سجتا؟ یہ خوبصورت رعنائیاں آج دیکھنے کو کیسے ملتی؟ یہ کس وجہ سے ملی کہ کشتی بن گئی۔ کشتی کس وجہ سے بنی؟ اس کشتی کے ساتھ اہل بیت اطہار کی بھی نسبت جوڑ دی گئی، صحابہ مصطفیٰ علیہ السلام کی نسبت بھی جوڑ دی گئی۔ اب سبق مل گیا کہ جب اہل بیت اطہار اور صحابہ عظام کی نسبت کسی چیز کو مل جاتی ہے اس کو بھی بقا مل جاتی ہے، جس کا اس سے تعلق جڑ جاتا ہے اس کو بھی زندگی مل جاتی ہے۔ آج ایک گروہ صرف اہل بیت اطہار کا پرچار کرتا ہے، صحابہ عظام کو چھوڑ دیتا ہے، چھوڑ ہی نہیں دیتا، ان کی تنقیص کرتا ہے، برائیاں بیان کرتا ہے۔ انہوں نے وہاں ظلم کیا، وہ ظلم کیا، وہاں غصب کیا، یہ بہت مختلف قسم کے فرسودات
بول رہے ہوتے ہیں، اور ایک گروہ وہ ہے جو صحابہ کرام کو لے لیتا ہے، اہل بیت اطہار کو چھوڑ دیتا ہے۔ انہوں نے مزاج امام ابو حنیفہ سمجھا ہی نہیں کہ دائیں ہاتھ میں اہل بیت اطہار ہوں، بائیں ہاتھ میں صحابہ عظام ہو، خوشبو مصطفیٰ سینے میں بسی ہو، پھر سفر کرو، پھر تمہیں اللہ کا قرب بھی ملے گا، مصطفیٰ الاجبال کی قربت بھی میسر ہوگی اور تمہیں جنت بھی حاصل ہوگی۔ کسی بھی ایک کو چھوڑ دیا۔ آئیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھیں، حضور بخاری کیا کہتی ہے؟ بخاری میں عبداللہ اسماعیل البخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے سنا، صحابہ کرام کی محبت ایمان کی علامت ہے، جس نے صحابہ سے نفرت کی اس کے سینے میں ایمان نہیں، جس کے پاس ایمان نہیں وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ حبیب تو فرمائیں کہ صحابہ کی محبت کے بغیر جنت نہیں، ایمان نہیں۔ آج لوگ انہیں کو گالی دیتے ہیں جو جنت میں لے جانے کا سبب ہیں۔ حبیب فرماتے ہیں جنہوں نے میری اہل بیت کو چھوڑ دیا انہوں نے گویا کہ مجھے چھوڑ دیا، جس نے مجھے چھوڑ دیا میرے رب کو چھوڑ دیا، اور میرے رب کو چھوڑنا یہ ہے کہ اس نے اللہ کی ساری نعمتوں کو چھوڑ دیا، اپنے آپ کو اللہ کا دشمن بنا لیا، اللہ سے دور ہو گیا۔ اب بتائیں، نہ صحابہ کو چھوڑنے سے کچھ ملے گا، نہ صرف اہل بیت کو چھوڑنے سے کچھ ملے گا۔ جب تک دونوں کو نہ تھام لیں اس وقت تک ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہی فلسفہ قرآن نے بتایا ہے۔ کیا رحماء بینہم، وہ صحابہ اور اہل بیت اطہار ایک دوسرے کے ساتھ بالکل محبت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ کیسے جڑے ہوئے ہیں؟ کیسے جڑے ہوئے ہیں یہ ہم سمجھ نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر فلسفے کی کتاب آخری کلاسوں میں پڑھائی جاتی، قبلہ مفتی صاحب تشریف فرمائے ہدایت الحکمت، اس میں اشارہ دیتے ہیں جز لا یتجزا کی، کہ یہ اور مثالیں بھی لے کر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دودھ میں جب آپ شکر ڈال لو حل ہو جائے تو شکر کو دودھ کو شکر سے جدا نہیں کر سکتے، آپ نہیں کر سکتے۔ شکر اتنی کشادہ دل ہے کہ اس نے دودھ کے ہر جز میں اپنا اثر پہنچا دیا، اور دودھ کا بھی اتنا کشادہ سینہ ہے کہ شکر کے ہر جز کو اپنے اندر لے لیا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور اہل بیت اطہار شیر اور شکر کی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ اگر تم نے صحابہ کو چھوڑا تو معنی بنا کہ تم نے اہل بیت کو بھی چھوڑ دیا، اور اگر اہل بیت کو چھوڑنے کے کسی نے یہ جسارت کی کہ ہم اہل بیت کو چھوڑ کر جنت چلے جائیں گے، تو سمجھ لو اہل بیت چھوڑنے کا معنی صحابہ کو بھی چھوڑ دینا ہے۔ اور جنہوں نے ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا اس نے مصطفیٰ کی ذات کو چھوڑ دیا۔ حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ اس طرح ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے جا رہے ہوں گے اللہ کی عدالت میں۔ خالق کائنات فرشتوں سے، اولیاء سے، پہلے انبیاء سے ہمارا استقبال کرائے گا، اور کیوں نہ استقبال کرائے، رب کریم نے جو حکم دیا اس پہ عمل جو مصطفیٰ نے کر کے دیا، صحابہ کرام نے کیا، اولیاء اعظام نے کیا۔ اب جس کا یہ تقاضا ہے کہ وہ جنت جائے، اللہ سے نعمتیں پائے، وہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کو جڑا ہوا سمجھے، عقیدہ رکھے، ان کو جدا نہ سمجھے۔ اب میں اپنے مقصد کی طرف لے کر جا رہا ہوں یہ تمہید باندھ کر کہ وہ صحابہ اس طرح جڑے ہوئے تھے اہل بیت اطہار سے جیسے دودھ اور شکر آپس میں جڑ جاتے ہیں، جدا نہیں۔ آپ کہیں بھی کھڑے ہو جائیں آسمان کے نیچے اور نظر دوڑائیں، آپ کو زمین کے ساتھ آسمان چھوتا نظر آئے گا۔ جب اللہ اس اتنے طویل فاصلے پر بھی ان کو جڑا ہوا تیرے اور میری نظر کے سامنے دکھا رہا ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس کا تقاضا کیا ہے۔ ہم جدا کرنے کی فکروں میں پڑے ہیں۔ ایک مثال دے کر بات کو موضوع سے جوڑ دیتا ہوں۔ کینچی کے دو سرے، ایک اوپر والا ایک نیچے والا، اگر کینچی کے دونوں سرے آپس میں جڑے رہیں تو بات سلامت ہے۔ اگر آپ نے کھولنے کی جسارت اور کوشش کی
تو پھر اس کا انجام ٹکڑے ہونا، کٹ جانا، جدا ہونے سے تعبیر کیا جائے گا۔ کینچی کو جب بھی آپ کھولیں گے، اس نے کپڑے کو، دھاگے کو، کسی ایسی چیز کو کاٹنا ہے۔ اگر آپ اسے جڑا رکھنے دیں گے تو آپ کسی بھی قسم کے نقصان سے محفوظ ہوں گے۔ یہ بات کر کے میں آپ کو سمجھا دوں، اگر آپ نے صحابہ کرام اہل بیت اطہار کو جدا کرنے کی کوشش کی تو کینچی جس طرح کاٹ کے، بکھیر کے، جدا کر کے علیحدہ پھینک دیتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، اسی طرح آپ کے وجود کے، آپ کی ہستی کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ نہ یہاں کوئی وقار پا سکیں گے، نہ وہاں پر کوئی وقار پا سکیں گے۔ بس اسی بات سے آگے اپنی بات جوڑ دوں کہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور اہل بیت اطہار آپس میں اس طرح جڑے ہوئے تھے کہ ان کے درمیان میں کسی قسم کی کوئی رنجش نہ تھی۔ یہ دلیل دے رہا ہوں اس بات کی کہ صحابہ کرام میں تقریباً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر اہل بیت اطہار میں 8 کے قریب کم از کم نام تھے۔ اہل بیت اطہار میں 8 ناموں پر مشتمل اہل بیت اطہار کی اولادیں ابو بکر صدیق کے نام پر تھیں۔ کوئی کسی کا نام دشمن ہو تو نہیں رکھتا۔ آپ میں سے کوئی نمرود نہیں ہوگا، قارون، فرعون، حامان، شداد، عتبہ، شیبہ، ابو لہب، ابو جہل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ دشمن اسلام ہے۔ آپ کا نام ابو بکر ہو سکتا ہے، عمر ہو سکتا ہے، فاروق ہو سکتا ہے، علی ہو سکتا ہے، آپ کا نام اپنے ابو العاص ہو سکتا ہے، معاویہ ہو سکتا ہے، آپ میں سے نام عبداللہ ہو سکتا ہے، عبد الرحمن ہو سکتا ہے، مظہر ہو سکتا ہے، آپ کا نام امین ہو سکتا ہے، آپ کا نام کوئی دوسرا تیسرا ہو سکتا ہے، ابو جہل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دشمن اسلام ہے۔ آپ دشمن کا نام اپنے اولادوں کا نام نہیں رکھیں گے۔ یہ پہلی دلیل ہے کہ اہل بیت اطہار نے صحابہ میں صدیق اکبر کے ناموں پر 8 اہل بیت اطہار کے افراد کے نام صدیق کے نام پر تھے۔ 17 نام عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر رکھے گئے تھے۔ یہ اہل بیت اطہار مولا علی رضی اللہ عنہ کے گھرانے کے اندر تھے۔ اور 3 نام میں نے تلاش کیے، جو 3 نام عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے موجود تھے صحابہ کرام کے، یعنی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اہل بیت اطہار میں۔ اب ہم تھوڑا سی اس کی توضیح دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ پہلا بیٹا جو کرب و بلا میں شہید ہوا، امام حسین کے ساتھ، اس کا نام ابو بکر تھا۔ کربلا کا پہلا شہید ابو بکر نام کا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا بھائی تھا۔ ابو بکر کے نام پر اگر ان کی آپس میں محبتیں نہ ہوتی تو کیوں ان کا نام اپنی اولادوں پہ رکھا جاتا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ابو بکر کے نام پر تھا، ان کا پوتا ابو بکر کے نام پر تھا، زین العابدین کی کنیت ابو بکر تھی۔ حضرت علی رضا موسیٰ کاظم کا بیٹا، وہ امام باقر کے بیٹے، حضرت امام باقر کے جو پوتے ہیں ان کی کنیت بھی ابو بکر کے نام پر تھی۔ حضرت موسیٰ کاظم کا اپنا بیٹا، ان کا نام بھی ابو بکر تھا۔ حضرت جعفر طیار کے پوتا عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے کا نام بھی ابو بکر تھا۔ یہ اہل بیت اطہار کا گھرانہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر 17 افراد کے نام عمر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کا نام عمر تھا، آپ کے 5ویں نمبر کے پوتے کا نام عمر تھا، حضرت حسن کے بیٹے کا نام عمر تھا، حضرت امام حسین کے بیٹے کا نام عمر تھا، حضرت امام حسین کے پوتے کا نام عمر تھا 3 نمبر پر، حضرت امام حسین کے 7ویں نمبر پر پوتے کے پڑ پوتے کا نام عمر تھا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے 9ویں نمبر کے پوتے، یعنی پوتے کے پڑ پوتے کے آگے پوتے کا نام عمر تھا۔ زین العابدین کا اپنے بیٹے کا نام عمر تھا، ان کے 5ویں نمبر کے پوتے کا نام عمر تھا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا نام عمر تھا۔ کہاں کہاں جائیں، حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کا نام بھی عمر تھا۔ آپ کہاں جائیں، یہ سب اہل بیت اطہار کا گھرانہ ہے۔ اگر محبت نہ ہوتی تو نام کون اختیار کرتا؟ یہ محبت کا ہی تو ثبوت تھا کہ انہوں نے کثرت سے ان کے نام رکھے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے کا نام عثمان اکبر تھا۔
حضرت عثمان غنی کے نام پر، ایک بیٹے کا نام عثمان اصغر تھا عثمان غنی کے نام پر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی عقیل ابن ابی طالب کے ایک بیٹے کا نام عثمان تھا۔ یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی پھر رہا ہے۔ غدیر خم کی آڑ میں عید منانے والوں توجہ کرو، اگر اہل بیت اطہار کے ساتھ صحابہ کی محبتیں نہ ہوتی تو یہ نام اختیار کثرت سے نہ کیا جاتے۔ اور یہ میں روایت بتا رہا ہوں، حبیب علیہ الصلوۃ والسلام الاتحاف کی روایت ہے، روایت کرتے ہیں حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار میں، حبیب فرماتے ہیں میری اہل بیت میں کثرت کے ساتھ میرے صحابہ کرام کے نام رکھے جائیں گے۔ سمجھ لینا یہ ان کی آپس کی محبت کی دلیل ہے۔ حبیب خود فرما رہے ہیں کہ یہ آپس میں محبت سے جڑے ہوئے تھے، یہ ان کے آپس میں تعلق تھے۔ اور ابھی تو صرف نام کا تعلق ذکر کیا ہے، رشتہ داری کا تعلق ذکر کرنے لگا ہوں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر اہل بیت اطہار میں 6 لڑکیوں کے نام عائشہ تھا۔ امیر معاویہ کے نام پر ایک نام اہل بیت اطہار میں معاویہ تھا۔ حضرت طلحہ کے بارے میں بدگوئیاں کرنے والے سمجھ لیں کہ اہل بیت اطہار میں 2 افراد کا نام طلحہ تھا۔ اور عشرہ مبشرہ کے اور اہل بیت اطہار کے تعلق کو آپ سمجھیں تو عقل دنگ رہ جائے۔ 106 رشتے میں نے خود نے تلاش کیے ہیں اہل بیت اطہار اور عشرہ مبشرہ کے درمیان میں، 106۔ یہ تو میری کمزور کم بے مائیگی انسان کی تحقیق تھی۔ بے شمار بڑی بڑی ہستیاں جن کی تحقیق سے بال یقین زیادہ بھی تعلق داریاں موجود ہوں گی۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے اہل بیت اطہار اور عشرہ مبشرہ کثرت کے ساتھ آپس میں رشتہ داریاں کرتے تھے۔ ابھی میں رشتہ داریوں پر بھی چند لفظوں میں روشنی ڈالنے لگا ہوں۔ یہ سمجھیے گا اہل بیت اطہار کے بارے میں بدگوئیاں کرنے والا فرقہ بھی موجود اسی زمین پر، اور اہل بیت اطہار کا سہارا لے کر صحابہ کرام کو بھونکنے والے بھی اسی زمین پر موجود۔ وہ ان دنوں میں ادھر یکم محرم الحرام شروع ہوتا ہے، اپنا ہی پوسٹ مارٹم شروع کر دیتے ہیں۔ میرے محبوب کے صحابہ کو بھونکو گے تو اپنا پوسٹ مارٹم اپنے ہاتھوں سے کراؤ گے۔ یہ وہ ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کاندھے پہ حبیب کو بٹھایا اور غار ثور میں لے کر پہنچے۔ عمرہ کرنے والے حج کرنے والوں کو پتہ ہے ہاں غار ثور کہاں ہے۔ آج کا رستم پہلوان ایک سانس میں نہیں جا سکتا وہاں، صدیق اکبر ابو قحافہ کا بیٹا وہاں پر کاندھوں پہ بٹھا کر یار کو وہاں پر لے کر گیا۔ اور کیسے لے کر گیا؟ پاؤں اس طرح چلتے چلتے نہیں جا رہے تھے جیسے پاؤں، قبلہ حضرت رہنمائی فرمائیے گا، ایسے پاؤں رکھتے تو ایسے گھما دیتے ایسے، تاکہ نشان مٹ جائے، دشمن پیچھا کرے تو اسے نشان نہ ملے۔ ارے صدیق تیری عظمت پہ قربان، یار پہ اتنا فنا ہو گیا۔ جب مدینہ طیبہ کے اندر جانے لگے تو لوگوں کو گمان ہونے لگا یار کون ہے، غلام کون ہے، سرکار کون ہے، غلام کون ہے، سلطان کون ہے۔ صدیق اکبر نے اپنا کپڑا یار کے کاندھوں پہ ڈال دیا۔ صدیق کیا کرنے لگا ہے، یہ صدیق کا مزاج بتا رہا ہوں۔ اہل بیت کے ساتھ ان کی محبت تو دور کی بات، یہ حبیب کے ساتھ محبت اور تعلق کا انداز بتا رہا ہوں۔ صدیق کیا کرتے ہو؟ یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کی نظریں آپ کی طرف بھی ہیں میری طرف بھی ہیں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو کپڑا دے رہا ہے یہ غلام ہے، جس کو دے رہا ہے یہ سلطان ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ نظر جس کی بھی اٹھے میرے یار کی طرف اٹھے، صدیق کی طرف نہ اٹھے۔ یہ صدیق ہیں۔ الحمدللہ غار ثور میں پہنچے اور پھر وہ ان سے جو لگاتا ہے، ان سے جو جڑتا ہے، انہیں ایسے نہیں چھوڑتے۔ وہ حبیب کو لے کر غار ثور میں پہنچے۔ قبلہ تھوڑا مزید رہنمائی فرمائیے گا۔ غار ثور میں پہنچے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی آقا اندر سے صفائی کر لوں، میں نہیں چاہتا کہ کوئی آپ کی ذات کو گزند پہنچے، تھکے ہوئے ہیں کتنا طویل، آرام کرنا چاہیے تھا، لیکن نہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ صحابہ آرام نہیں کرا کرتے تھے، سارا دن کھیتوں میں کام کرنا، کاروبار کرنا، اور راتوں میں آرام کیسے ہوتا تھا پتہ ہے؟ جن کو یہ لوگ بات کرتے ہیں دیوار کے ساتھ لگ جایا کرتے تھے، سجدے میں گر جایا کرتے تھے، ساری رات رویا کرتے تھے،
کہ اگر گریں گے تو دیوار سہارا دے گی. ان کی آرام اور ان کی نیندیں دیوار کے سہارے کے ساتھ سجدے میں پوری ہوتی تھی. ان کی ذات پر زبان درازی کرنے والے ساری زندگی تو مسجد میں داخل نہیں ہوتا, نماز نہیں پڑھتا, وہ تو ایسے ان کا آرام بھی سجدوں میں ہوا کرتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ ان صحابہ کی پیشانیاں یہ جو تھی سجدے کی وجہ سے, جس طرح بکری کا گھٹنا سخت ہو جاتا ہے نا, بکری کا گھٹنا, صحابہ کرام کے یہ جگہ سجدوں کی کثرت کی وجہ سے یہ جگہ سخت ہو جایا کرتی تھی. ان کے سجدے سیماہم فی وجوہہم اثر السجود, سجدے کے اثرات اور نشانات سے ان کی پیشانیوں پر یہ نشان پڑ گئے تھے, یہ ایسے ہی پڑ گئے. آج تم ان کے بارے میں بات کرتے ہو. آئے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی خدمت کا صلہ کیا رہا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اندر گئے, حبیب علیہ السلام کو لے کر جب اندر گئے, حبیب نے فرمایا صدیق جا کر پانی پیا. غار میں حبیب فرما رہے ہیں صدیق جا کر پانی پیا. اب میرا مزاج تو کہتا ہے آقا ریگستان, یہ پہاڑی علاقہ, یہاں پانی کہاں, یہاں کوئی چشمہ ابل رہا ہے. چشمہ ہوتا تو غار پانی سے بھرا ہوتا, چشمہ ہوتا تو پھر اوپر سے نیچے دریا بہ رہے ہوتے. یہ کیا بات ہوئی؟ اگر تقاضے کے مطابق, موقع محل کے مطابق کلام نہ ہو تو بلاغت کا اصول کلام بیکار ہو جاتا ہے, اور وہ کلام ہی بیکار نہیں, کلام کرنے والے کی عزت پر اور ان کے وقار پر کمزوری آتی ہے. اصول فقہ کے اندر بہت سے مسائل ایسے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر انسان ذویل عقول کی زبان سے کوئی کلمہ نکل جائے تو پوری تعلیل کرو تاکہ ذویل عقول کے کلام کا وقار برقرار رہے. ذویل عقول میں آپ ما و شما کے کلام کو باوقار بنانے کے لیے تعلیل کی ضرورت ہے تاکہ خراب نہ ہو. تو یہاں حبیب کے کلام میں تو شک ہو ہی نہیں سکتا, وہ عقل الکل ہیں. صدیق اکبر سے کہہ دیا, انہوں نے بھی سوال نہ کیا, کہا یہاں بھی تو صفائی کی, پانی تو دیکھا ہی نہیں میں نے. آئے ہائے ہائے کیا شان ہے. ان کو پتا تھا جب یار نے بول دیا تو پھر چشمے بھی بہہ رہے ہوں گے, اگر پہلے سے نہ صحیح یار نے بول دیا تو چشمے موجود ہوں گے. صدیق اکبر چلے غار کے درمیان میں, ایک روایت میں نے پڑھا غار کے کنارے پر صدیق اکبر پہنچے تو بہت بڑا سمندر نظر آیا انہیں, اور اس سمندر کا انداز یہ تھا کہ دودھ سے زیادہ سفید, برف سے زیادہ ٹھنڈا, شربت اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا وہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے نوش فرمایا. اگلے جملے سنیں, نوش فرمایا, سیراب ہو کر حبیب کی عدالت میں پہنچے. آقا حاضر, فرمایا صدیق پی آیا ہے؟ یا رسول اللہ پی آیا. پیٹ بھر کے پیا؟ حضور پیٹ بھر کے پیا, سیراب ہو گیا. فرمایا صدیق بتا نہ دوں کہ یہ کیا چیز تھی؟ یا رسول اللہ ارشاد فرمائیں. فرمایا یہ اللہ کی طرف سے جنتی نہروں پر جو فرشتہ صدر ہے, اللہ نے اسے حکم فرمایا میرا صدیق میرے یار کو کاندھوں پہ بٹھا کے لایا ہے, گرمی میں پسینے میں اس کو تھکاوٹ ہوئی ہے, تو اس کے لیے دنیاوی مشروب نہیں ہونا چاہیے, جنتی مشروب لے جا, اور صرف پیالے میں بھر کے نہیں, گلاس میں, جگ میں بھر کے نہیں, پورے سمندر جاری کر دے. جب صدیق نے اپنی ذات کو اپنے یار پر فنا کر دیا ہے تو ہم بھی صدیق کے لیے جنت کی نعمتوں کو تمام کر دیں گے. یہاں پر الحمدللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب وہ نوش فرمایا, حبیب کی بارگاہ میں آئے تو حبیب نے فرمایا صدیق یہ تیری عظمت کی وجہ سے تھا. جس صدیق کو حبیب فرمائے کہ تیری عظمت کی وجہ سے تھا, تو پتہ تو چل گیا نا کہ حضرت ابوبکر صدیق عظمت والے تھے. اگلی بات حبیب نے فرمایا صدیق اس سے اگلی بھی بات بتا دوں؟ عرض کیا رسول اللہ ضرور, ارشاد فرمائے. فرمایا صدیق جو تجھ سے محبت کرے گا میرا رب صرف اسی ہی کو جنت میں داخل کرے گا, اور جو تجھ سے نفرت کرے گا اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا. چاہے اس بندے کا عمل 70 انبیاء کرام کے عملوں کی طرح کیوں نہ ہو, بس تیری محبت نہ ہوئی تو ہم جنت نہیں دیں گے, تیری محبت ہوئی تو عمل بھلے سے نہ کس ہم اسے جنت عطا کر دیں گے. صحابہ کرام نے حبیب کی غلامی اس قدر کی تو کمال یہ ملا, یہ کمال ملا. اس صحابہ کرام کی جماعت کو برا بھلا کہنے والوں, ہوش کے ناخن لو, آؤ سنو میں رشتے بتا دوں, وقت کے دامن میں گنجائش نہیں. یہ موضوع اتنا بڑا کہ پورے 48 جمعے بآسانی سال کے پڑھائے جا سکتے ہیں اس موضوع پر.
اتنا وسیع اور عریض موضوع ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ اما عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ابا ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ حضور سرور کائنات علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں۔ حبیب نے فرمایا اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے سنیں، ان کو تنبیہ ہے جو برا کہتے ہیں اما عائشہ کو بھی، ان کو سبق سیکھنا چاہیے کہ یہ حدیث بھی سیدہ فاطمہ زہرا نے بیان فرمائی ہے۔ ان سے محبت کرتے ہو تو ان کی باتیں بھی سمجھو۔ اگر کوئی مصنف کتاب میں اپنا عقیدہ لکھ دے تو وہ اس کے عقیدہ حق ہونے کی دلیل ہوتا ہے، جو اس بول دے یا لکھ دے۔ تو یہاں پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ذکر کر کے بتا دیا کہ ہمارے درمیان کوئی خلش نہیں ہے، خلش نہ سمجھنا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں حبیب نے فرمایا بیٹی مجھے عائشہ 2 دفعہ دکھائی دی، دونوں دفعہ موتیوں والے خوبصورت ریشمی جبوں کے اندر سجی ہوئی تھیں۔ مجھے غیب سے آواز آئی اس کا پردہ اٹھا کر دیکھو، میں نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو وہ عائشہ ہی تھی۔ اللہ اکبر، غیب سے جس کے نکاح کا انتظام ہو رہا ہے۔ حبیب نے فرمایا بیٹی دنیا کی عورتوں میں سب سے زیادہ عائشہ سے پیار کرتا ہوں، اور دنیا کی عورتوں کا علم سب کا اکٹھا کر لیا جائے میری عائشہ کا علم سب سے بڑھ جائے گا۔ یہ عائشہ رضی اللہ عنہ یہ کون تھی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحب زادی تھی۔ یہ بیوی تھی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی۔ حضرت ابو بکر صدیق کا سسر والا تعلق تھا اپنے نبی علیہ السلام سے، اور سسر قبلہ حضرت بیٹھے، ہر شخص کے 3 باپ ہوتے ہیں۔ ایک تو باپ جس کا خون، ایک باپ جس کی بیٹی سے نکاح کیا، ایک باپ جس سے تعلیم پڑھی، یہ 3 باپ ہر شخص کے ہوتے ہیں۔ اب یہاں حبیب علیہ السلام کا اور صدیق اکبر کا کیا رشتہ بنا آپ سمجھ لو۔ اگلی بات سمجھیں، حضور سرور کائنات علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق جعفر طیار کی بیوی اسماء بنت امیس، انہوں نے ان سے نکاح کیا۔ جعفر طیار شہید ہو گئے، ان کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا۔ تو جو پہلے اہل بیت کی بیوی بنی تھی وہ صدیق اکبر کی بیوی بن رہی ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ان کا بیٹا محمد بن ابی بکر پیدا ہوا۔ ان کے بعد آپ کی وصال کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر ان سے نکاح کیا، ان سے بھی ان کی اولاد ہوئی۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا یہ بہن ہیں ام الفضل رضی اللہ عنہا کی، جو بیوی ہیں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے۔ گھرانہ اہل بیت کی بیوی ام الفضل، اس کی بہن ہے حضرت اسماء بنت امیس۔ توجہ سے سمجھنا، میں کوشش کروں گا کہ اس وقت میں ہی مکمل کر دوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو، ہم اپنی نشست کو مکمل طور پہ وقت میں برخاست کر سکیں۔ حضرت اسماء بنت امیس یہ بہن ہیں حضرت سلمہ بنت امیس کی۔ سلمہ بنت امیس بیوی ہیں حضرت امیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ۔ سمجھ آ گئی؟ یہ دوسرے اہل بیت کے ساتھ تعلق جڑا ان کا۔ اسماء بنت امیس کون ہیں؟ سیدہ میمونہ ام المؤمنین، حضور سرور کائنات علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، امت کی ماں، ازواجہ امہاتکم، محبوب کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ اسماء بنت امیس یہ بہن ہیں حضرت سیدہ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی بہن ہیں۔ اب دیکھیں، سیدہ اسماء بنت امیس، ام الفضل، حضرت سلمہ بنت امیس اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہن ان سب کا بہن کا تعلق تھا، اور جنہوں نے ان سے نکاح کیا ان کا آپس میں ہماری زبان میں تو ساڑو کا رشتہ کہا جاتا ہے۔ آپ نہیں جانتے آپ کی پنجابی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ ساڑو کا رشتہ، جس کو اردو زبان میں ہم زلف کہا جاتا ہے۔ قبلہ حضرت، ہم زلف کہا جاتا ہے اسلامی زبان میں۔ ہماری زبان میں مثال 2 بہنوں کا 2 بھائیوں سے رشتہ ہو جائے تو ان کا جو تعلق بھائی والا علیحدہ اور بیویوں کی طرف سے جو علیحدہ، وہی محبوب علیہ السلام کا، ابو بکر صدیق کا، امیر حمزہ کا اور حضرت عباس کا، ان چاروں کا ایک رشتہ تھا۔ پتہ چلا صحابیت کا تعلق بڑا گہرا ہے اہل بیت اطہار سے۔
اگلی بات سنیں، حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا وہ عورت ہیں جنہوں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی آخری لمحے تک خدمت کی اور ان کی محبت پائی۔ انہوں نے ہی ان کے لیے وہ ڈولی بنا کر دی جس میں آپ کو رکھ کر جنازگاہ تک، قبر مبارک تک لے کر جایا گیا۔ یہ وہ عورت ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، سمجھ لیں اب بات آگے چلنے لگی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر، ان کی بیوی تھی قریبۃ الصغریٰ، یہ بیوی تھی۔ یہ کس کی بہن تھی؟ حضرت ام المؤمنین اماں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے بھی حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس رشتے میں جڑ گئے جس میں ابو بکر صدیق، حضرت عباس، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہم جڑ گئے تھے، یعنی ہم زلف ہو گئے۔ یہ تھوڑا بڑا رشتہ ہے؟ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ساڑو بن گئے عبد الرحمن بن ابی بکر کے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، ان کی اسی سے قریبۃ الصغریٰ سے بیٹی پیدا ہوئی جن کا نام تھا ام کلثوم۔ اس ام کلثوم کا نکاح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا گیا تھا۔ صحابی نے اپنی بیٹی کا نکاح امام حسین سے کیا۔ امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے یہ عبد الرحمن بن ابی بکر کیا بنے؟ نانا جان بن گئے۔ امام حسین کے نانا جان محبوب کی ذات ہے، زین العابدین کے نانا جان صدیق اکبر کے لخت جگر ہیں، حبیب علیہ السلام کے ساڑو بنتے ہیں۔ آگے چلیں، حضرت محمد بن ابی بکر اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نے فارس کے بادشاہ یزدگرد، ان کی بیٹیوں کو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خلافت میں قیدی کیا گیا تھا، کنیز بنایا گیا تھا، مال غنیمت میں لایا گیا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں بیٹیوں کا نکاح، ایک کا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر سے کر دیا اور دوسرے کا نکاح حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ ایک اور تعلق جڑ گیا یہاں پر، اگلا سنیں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کا نام تھا اسما بنت عبد الرحمن۔ پھر اسما بنت امیس سے جو ابو بکر کا بیٹا پیدا ہوا محمد بن ابی بکر، محمد بن ابی بکر کا بیٹا تھا حضرت قاسم رضی اللہ عنہ۔ حضرت قاسم کا نکاح عبد الرحمن بن ابی بکر کی بیٹی اسما سے کیا۔ سمجھ آ گئی؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایک طرف پوتا ہے ایک طرف پوتی ہے، دونوں کا نکاح کیا گیا، دونوں کا نکاح ہوا، ان سے دو بیٹیاں پیدا ہوئی، ام حکیم اور ام فروا، جن کو فاطمہ بھی کہتے تھے، عرف میں نے یا کنیت میں ام فروا بھی کہتے تھے۔ توجہ سے سننا یہ جملہ، حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر، ان کا بیٹا ان کی بیٹی حضرت اسما رضی اللہ عنہ، اس کا نکاح ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دوسری بیوی کے بیٹے محمد بن ابی بکر کا بیٹا قاسم سے نکاح ہوتا ہے، ان سے دو بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، ام فروا، ام حکیم۔ ام فروا کا نکاح زین العابدین رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت امام باقر کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اب پتہ چلا امام باقر کا بیٹا جو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، جس سے فقہ جعفریہ بنی ان کی، جو صحابہ پر طعن کرتے، اسی امام جعفر صادق کا نانا کون بنتا ہے؟ نانا کون بنتا ہے؟ صحابی، اہل بیت کا نانا صحابی۔ اور ابھی میں بتانے جا رہا ہوں، کہیں اہل بیت کا نانا صحابی بنتا ہے، کہیں صحابی کا نانا اہل بیت بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آگے دوسری بیٹی ام حکیم تھی، یہ حضرت امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت جعفر طیار کے بیٹے کے ساتھ ان کا نکاح کیا گیا۔ دوسری بیٹی بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو پڑ پوتی تھی، جعفر طیار کے پوتے سے بہائی گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو
पोती थी, उसका निकाह डायरेक्ट हज़रत इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सूरत में किया गया और वहाँ पर हज़रत जाफ़िर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की माँ बनाई गई। सहाबियत चल कर अहले बैत की माँ बन रही है, अहले बैत चल कर सहाबियत की माँ बन रही है। अहले बैत कहीं नवासे बन रहे सहाबा के, कहीं सहाबा नवासे बन रहे अहले बैत के। ये तो अबू बकर की तरफ से हैं। आए हज़रत उमर फ़ारूक की बात करते हैं। हज़रत माजरत के साथ थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा हज़रत की बारगाह से, माजरत के साथ। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी अम्मा हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह हबीब से हुआ। तो हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दामाद बन गए। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हबीब अलैहिस्सलाम के ससुर बन गए। अब हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये सहाबी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का दूसरा ताल्लुक़ अहले बैत से ये है, हज़रत अली और फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा से जो बेटी सबसे छोटी उम्मे कलसूम पैदा हुई थी, उसका निकाह फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु से हुआ था। अगर इनकी मोहब्बत ना थी तो निकाह कैसे हुआ? आज है कोई अपनी बेटी दुश्मन के घर में बिहाए? आज है कोई जो अपने बेटे को दुश्मन के घर में जाकर रिश्ता कराए? अरे रिश्ते तो मोहब्बतों से हुआ करते हैं और ये जज्बाती और हादसाती फैसले नहीं थे, ये इंतज़ामी और एहतमामी फैसले थे। आए उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ भी चलते हैं। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में उस्मान गनी है कौन? पाँचवें रिश्ते में अब्द मनाफ से जाके मिलते हैं और हबीब अलैहिस्सलाम चौथे रिश्ते में अब्द मनाफ से जाके मिलते हैं। यानी अब्द मनाफ से आकर पाँचवें रिश्ते में हज़रत उस्मान गनी बनते हैं, चौथे में हबीब। यानी हबीब अलैहिस्सलाम के अब्बा अब्दुल्ला के साथ उनकी जुड़वा बहन उम्मे हकीम अल बैदा हज़रत अब्दुल्ला के साथ जुड़वा पैदा हुई थी। ये हकीम अल बैदा समझ आ गई? ये हज़रत हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फुप्पो थी। इस हकीम अल बैदा का निकाह अबू कुहाफ़ा से हुआ। अबू कुहाफ़ा से निकाह हुआ तो बेटा उस्मान गनी पैदा हुआ। हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फुप्पो हज़रत उस्मान गनी की अम्मा बनती हैं। रिश्ता जुड़ गया। अगला रिश्ता हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दूसरा रिश्ता हबीब अलैहिस्सलाम से ये था कि हबीब अलैहिस्सलाम की बेटी रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह हबीब अलैहिस्सलाम के सहाबी उस्मान गनी से हुआ था। फिर तीसरा रिश्ता हज़रत उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह भी उस्मान गनी से हुआ और हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये मैंने अपनी बेटी का निकाह अल्लाह की तरफ से वही आने के बाद किया है। पता चला रब भी यही चाहता है अहले बैत और सहाबा जुड़ जाएं, तो जोड़ दिया मुस्तफ़ा ने। जब मुस्तफ़ा की ज़ात ने जोड़ दिया, सहाबा भी आपस में जुड़ गए, उनके आपस में रिश्ते हो गए। अगला रिश्ता हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बेटा का नाम है उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, उनका बेटा ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये बड़े बेटे, छोटे बेटे का नाम हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी सकीना बिनत इमाम हुसैन, उनका निकाह हुआ उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के पोते हज़रत ज़ैद के साथ। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की छोटी बेटी फ़ातिमा सुगरा का निकाह हज़रत इमाम हुसैन की बेटी फ़ातिमा सुगरा का निकाह, हज़रत अली की पोती छोटी फ़ातिमा सुगरा का निकाह हज़रत उस्मान गनी के छोटे पोते हज़रत अब्दुल्ला के साथ हो रहा है। ये थोड़ा कमाल रिश्ता है? ये रिश्ते ही नहीं है, ये मोहब्बतें ही नहीं नज़र आती। अगर तुम सहाबा को गाली देते हो तो सीधा अहले बैत को गाली पड़ती है, अगर अहले बैत को गाली देते हो तो सहाबा को गाली पड़ती है। शुक्र है मेरे अल्लाह, अहले सुन्नत व जमाअत अहनाफ वो हैं जो सीधे हाथ में अहले बैत को रखते हैं, बाएं हाथ में सहाबा को रखते हैं। आखिरी हदीस पेश कर रहा हूँ। हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अस्हाबी कन नुजूमी फबि अय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। मिशकात शरीफ, मेरे सहाबा आसमान के सितारे हैं, उनमें से किसी एक की भी पैरवी कर लो तुम हिदायत पा जाओगे। मसलु अहली बैति कम का सफीनति नूह फमन रकीबा फीहा
فقد نجا ومن تخلف عنها فقد ہلاکا۔ میری اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں بیٹھ گیا، ان سے جڑ گیا، ان سے مل گیا، وہ پانی میں ڈوبنے سے بچ گیا۔ جو ان سے بے نیاز ہو کر جدا ہو گیا، پانی میں ڈوب کے مر کب گیا۔ پتہ چلا کشتی کا سفر بزرگ جانتے ہیں، ہم بحیرہ الکاہل میں سفر کریں، رات ہو یا دن ہو، ہم کنارے سے بہت دور چلے جائیں، کنارہ بھی نظر نہیں آتا، پھر ہم سفر کیسے کریں؟ ہوا چلتی رہتی ہے ہلکی ہلکی، کشتی گھومتی رہتی ہے ہلکی ہلکی۔ اگر ہم ان ستاروں پہ نظر نہ رکھیں تو یہاں روڈوں پر تو سائن بورڈ ہوتے ہیں، ہم سڑک کو نہیں بھٹک سکتے، وہاں سائن بورڈ ہے نہیں۔ وہاں کے سائن بورڈ کون ہیں؟ حبیب کو پتا تھا کہ میں نے کشتی تو اہل بیت کو بنا دیا، اب کشتی کو منزل تک پہنچانے کا ذریعہ بھی بتا دوں۔ حبیب علیہ السلام نے بتا دیا کہ جب تم میری اہل بیت سے جڑ کر اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، تمہیں ایک اور چیز کی ضرورت پیش آئے گی، وہ چیز کوئی اور نہیں، وہ صحابہ کرام کی ذات ہے۔ ان صحابہ کرام پر نظر رکھتے جانا، ان صحابہ کو نہ چھوڑنا، منزل پہ پہنچ جاؤ گے۔ اگر صحابہ کو چھوڑ دیا تو منزل سے بھٹک جاؤ گے۔ پتہ چلا نہ کشتی کے بغیر سمندر کا سفر ہے، نہ ہی منزل کا، نہ ہی منزل پر پہنچنا صحابہ کرام کے ستاروں کے بغیر ہے۔ پتہ چل گیا کہ نہ تو صحابہ چھوڑنے سے نجات مل گئی اور نہ ہی اہل بیت کو چھوڑنے سے نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ ہمیں دونوں پکڑنے پڑیں گے، مضبوطی کے ساتھ پکڑنے پڑیں گے۔ اسی بات کی طرف رب کریم نے اشارہ دیا، رحماء بینہم، جب رب نے ایک کر دیا، میرے یار نے ایک کر دیا، انہوں نے نام ایک دوسرے کے رکھ کر ایک ہونے کا ثبوت دیا، رشتہ داریاں بنا کر ایک ہونے کا ثبوت دیا، تو میں اور تم آج کا اپنا پوسٹ مارٹم کرنے والا یا آج کا چلے لگانے والا، ان کی کیا وقعت اور حیثیت ہے کہ ان کو افتراق کر دے، جدا کر دے۔ عزیزان من، کامیاب اس نے ہی ہونا ہے۔ آخر یہ جملے نتیجہ ہے ساری گفتگو کا، کامیاب اس نے ہی ہونا ہے جو ان دونوں کے ساتھ جڑ جائے گا، ان دونوں کو جڑا سمجھے گا، اور جو ان کو جدا کر دے گا وہ یہاں بھی رسوا، وہاں بھی خذالت اور عار کا شکار ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب کریم ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔